أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ الانفال آیت نمبر 2. مومن وہی تو ہیں الذین اذا ذکر اللہ. یہاں سے آگے 5 صفتیں اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے. 4 صفتیں. اگر اذا ذکر اللہ وجلت و اذا تلیت علیہم کو ایک صفت بنائیں تو یوں جا کر 4 صفتیں بنتی ہیں. لیکن اگر اذا ذکر اللہ ایک و اذا تلیت علیہم 2 تو یوں آگے توکل اور اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ 5 صفتیں بنیں گی. اب انما کا لفظ جو شروع میں آیا ہے اس کا مطلب در حقیقت یعنی حقیقت میں تو مومن وہ ہے، یعنی باقی جو ہیں وہ مجازی مومن ہیں، حقیقت میں نہیں ہے. کیا مطلب؟ جن میں یہ 5 صفتیں نہیں ہیں وہ یا نام کے مومن ہیں یا ان کے اندر ان کا ایمان مشکوک ہے، کہ کوئی بھی صورت ہو حقیقت میں مومن تو وہ ہیں جن کے اندر 5 صفتیں ہیں. یہ اللہ کریم لفظ انما سے ارشاد فرما رہے ہیں. اردو فارسی میں در حقیقت اس کا مطلب ہے، یا دوسرا مطلب بھی لکھتے ہیں، یعنی دوسرا الفاظ میں ترجمہ مطلب تو وہی ہے کہ جزئی نیست، یعنی سوائے اس کے نہیں ہے. یہ فارسی میں جزئی نیست یہ در حقیقت، اور اردو میں انما پکی بات تو یہ ہے، یعنی پکی بات تو یہ ہے مومن کہلوانے کے حقدار وہی ہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. ذکر اللہ جب آ جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ کی بات سے، وہ اللہ کی ہیبت، طاقت، سلطان سے ڈرتے ہیں. کبھی بھی جرأت نہیں کرتے، اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں. یہ مطلب ہے. اور جو کسی کی عظمت کو نہ مانے اس کا ذکر سن کر اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کہ کیا فرق پڑ جاتا ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ کا ذکر اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے. اور مومن کی یہ صفت ہے کہ جب بھی اللہ کی بات سامنے آ جائے بس سب کچھ پیچھے چھوٹ جاتا ہے. اپنے ضد، اپنی انا، اپنے فائدے، اپنے ظاہری کچھ بھی چیزیں سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی بات پر ایمان لے آتا ہے. دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان اور بڑھ جاتا ہے. ایمان بڑھنے سے مراد یا تو یہ ہے کہ پہلے 10 آیتوں پر ایمان تھا تو فرض کرو 11ویں آیت نازل ہوئی ہے تو یوں ایمان بڑھ گیا، یا مراد ایمان کی کیفیات زیادہ ہو گئی. یہ ہے ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا. نفس ایمان گھٹنا بڑھنا یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ ایمان اگر گھٹ جائے تو یوں سمجھو کہ بندہ تو پھر کافر ہو گیا ہے، منافق ہو گیا ہے. گھٹنا یا بڑھنا اس سے مراد ایمان کی کیفیت کبھی تیز ہوتی ہے، کبھی ہلکی ہوتی ہے، کبھی گناہوں کی وجہ سے ایمان کی کیفیات بجھی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی بہت تیز ہو جاتی ہیں نیکیاں کرنے کی وجہ سے.
تو اسی لیے جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جائیں، بار بار پڑھ کر سنتے ہیں، ان کے ایمان کی کیفیات اور دوبالا ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہر بات میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ معاملہ، یہ جو چور ہوتے ہیں وہ مال پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مال چوری کریں گے تو تب فائدہ ہوگا۔ جو گناہ میں ملوث ہونے والے فاسق فاجر ہوتے ہیں تو وہ اپنے فوائد گناہوں میں ڈھونڈتے ہیں اور وہ اپنا ذہن چلاتے ہیں اور اپنی سکیمیں بناتے ہیں۔ اسی طرح حرام کے اموال جمع کرنے والے سود خور، یہ سارے لوگ اپنی سکیمیں صبح سے لے کر شام تک مال اکٹھا کرنے کے بہانے اور یہ اور وہ، جبکہ مومن ہوتے ہیں وہ ہر بات میں اللہ کے دین پر، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ جو اللہ نے فرما دیا وہی ٹھیک ہے، نقصان نہیں ہوگا، فائدہ اسی میں ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی سکیمیں چلتی ہیں، جتنی بھی باتیں چلتی ہیں، جتنے بھی فائدے کو بیان کرتا ہے، اس میں ضروری نہیں کہ فائدے ہوں، اس میں نقصانات کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ راہ جہاد میں مجاہد جو ہوتا ہے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جا رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ ہر حال میں مجھے فائدہ اللہ کی ذات سے ہونا ہے۔ اگر مجھے دنیا کی فتح ہو گئی تو تب بھی غازی بنوں گا، اور اگر مجھے شکست ہو گئی تب بھی راہ جہاد میں مجھے ثواب تو ضرور مل جائے گا، اور اگر میں شہادت ہو گئی تو پھر اعلیٰ درجے کی موت نصیب ہوگی۔ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو مبلغ ہوتا ہے، اللہ کی باتیں بیان کرتے ہیں، بظاہر دنیا سے ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، نقصان یاد دلاتی ہے، لیکن مومن ہے کہ جب بات اللہ کی ہے تو فائدہ مجھے اللہ کی طرف سے ہونا ہے، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ پر توکل کرنا، اپنے ظاہری اسباب کو بے شک اختیار کر کے فائدے مانگ کر پھر توکل کا مطلب ہوتا ہے۔ اگر کوئی فرض کرو کاروبار حلال کا ہی نہ کرے اور توکل کر کے بیٹھ جائے تو یہ توکل نہیں ہوتا، یہ انتظار ہوتی ہے فری کی۔ وہ اللہ تعالیٰ اسے کچھ کھلا دیں تب بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ اسے نہ دیں تب بھی اللہ کی اپنی مرضی ہے اور طاقت ہے۔ لیکن اصل توکل یہ ہے کہ اب اسباب تو حلال کے اختیار کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے بیٹھ جائے۔ یوں نہیں کہ کاروبار فرض کرو کر رہے ہیں تو کمپٹیشن ہو جاتا ہے، مقابلہ ہو جاتا ہے دکانداروں کا، تو وہ گاہک سمیٹنے میں ہر جائز و ناجائز اختیار کریں، نہیں، بلکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے دینا ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے دکان کھولی ہے، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے میں نے بیان کیا ہے۔ اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان، یہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ سچی باتیں جب بیان کرنی ہیں تو مجھے فائدہ ہی ہونا ہے۔ یہ ہے اللہ پر توکل۔ اور چوتھی صفت یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قیام ضروری ہے، نماز کی ادائیگی کبھی کبھار، نماز کا قیام ہر وقت، کبھی ان کی نماز بیٹھتی نہیں ہے، ہر وقت ان کی نماز گویا کھڑی ہے، کبھی نماز فوت نہیں ہو جاتی، کبھی نماز سو نہیں جاتی، ہر ہمیشہ نماز ان کی کھڑی ہے، یعنی ہر حال میں وہ نماز کو تو اول ترجیح دیتے ہیں جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اور نماز کے فائدوں میں قرآن پاک نے سب سے بڑی بات یہ بیان کی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے ہر قسم کے گناہ سے اور خصوصاً فحش کاموں سے روکے گی۔ اب جس کے نماز کے جتنے نمبر ہوئے اتنے دوسرے یوں سمجھو کہ نمبر نکلیں گے۔ اگر نماز 100% کمال سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ 100% خلاف شرع اور خصوصاً فحش امور سے بچ کر رہے گا۔ اگر نماز کے کچھ نمبر کچھ فیصد کم نکلے تو یوں سمجھو اتنا وہ گناہوں میں ملوث رہے گا، نعوذ باللہ۔ نماز کے اندر پوری طاقت پیدا کی جائے تاکہ یہ نماز کے لیے جو اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ اسی نے روکنا ہے سارے گناہوں سے، تو پھر کوشش کی جائے کہ 100% نماز کا قیام کیا جائے تاکہ 100% ہر چیز سے بندہ ہر گناہ سے بچ جائے۔
سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پہلی وحی میں اللہ نماز کا تذکرہ کرتے ہیں، اقم الصلاۃ لذکری، پہلی وحی میں 3 باتیں ارشاد فرمائیں، توحید اور قیامت اور نماز۔ تو ان میں پہلی وحی کے اندر تذکرہ نماز کا آیا۔ اسی طرح حدیث شریف میں آیا ایمان کے بعد سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہی ہوگا دن قیامت۔ نماز ٹھیک نکلی تو باقی چیزیں بھی ٹھیک نکلیں گی، نماز خراب نکلی تو باقی چیزیں بھی خراب نکلیں گی۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کفر اور اسلام کے درمیان جو سرحد ہے وہ نماز ہے، الصلاۃ بین الکفر والاسلام۔ اگر نماز کو ہٹا دیا جائے تو کفر اور اسلام کی حدود آپس میں مل جائیں گی، نہیں پتہ چلے گا مومن ہے یا کافر ہے۔ اسی لیے اہل سنت کے جتنے بھی ہیں امت کے افراد وہ سارے بے نمازی کے ایمان پر متفق نہیں ہیں۔ ان ساروں کے ہاں یہ فتویٰ نہیں ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، کیونکہ ان کے ہاں ان کا ایمان مشکوک ہے۔ بعض اہل سنت میں سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایمان بچ گیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کافر ہو گیا ہے۔ جو کہتے ہیں کافر ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے، جسے دوبارہ کلمہ اسلام پڑھے گا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی۔ جو کہتے ہیں کہ اس کی کفر ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، تو وہ کہتے ہیں جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کی قضا بھی نہیں ہے۔ قضا تو اس کے جو بھول جائے یا سو جائے، اس کی تو قضا نہیں ہے جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے، کیونکہ وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ بعض اہل سنت فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ نماز جو ہے چھوڑنے سے کافر نہیں ہوا، اس سے لہذا قضا کرنی ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اہل سنت بے نمازی کے ایمان پر متفق نہیں ہے، ان کے ہاں بے نمازی کا ایمان مشکوک ہے۔ اس لیے ایسے بندے سے رشتہ ناتا بھی سرے سے جائز نہیں ہوتا جو بندہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے۔ اور جب نماز دوبارہ شروع کر دے کوئی بندہ تو اس وقت تجدید نکاح کرنا یہ اس کے حق میں ضروری ہے کہ وہ تجدید نکاح کرے، کیونکہ اس کے ایمان پہلے مشکوک حالت میں تھا، امت متفق نہیں تھی اس کے ایمان پر۔ اور 5ویں صفت مومن کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم انہیں دیتے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ خرچ کرنا یہ بعض اوقات مستحب ہوتا ہے تو بعض اوقات واجب بن جاتا ہے۔ زکوٰۃ وغیرہ تو ہوتی واجب ہے نا، نفلی صدقات جو اس کے علاوہ ہیں وہ کبھی مستحب تو کبھی فرض بن جاتے ہیں۔ مثلاً کوئی بھوکا مر رہا ہو اور ان کے پاس کھانے کے لیے وافر میں موجود ہو، کوئی غریب ہو تڑپ رہا ہو اور انہیں پتہ ہو، تو اس وقت درجہ بدرجہ ساروں کے اوپر یہ خرچ کرنا فرض بن جاتا ہے۔ تو مومن جو ہے اپنے مال کے حقوق میں بھی پوری توجہ کرتے ہیں۔ تو یہ 5 صفتیں اللہ نے بیان فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی تو ہیں سچے مومن، پکے مومن۔ شروع میں فرمایا تھا انما، یعنی پکی بات تو یہی ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ مومن یہی ہے۔ اور آخر میں بھی فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، پکی اور سچی بات اور سچے مومن یہی ہیں جن کے اندر یہ 5 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ ان کو دنیا میں اعزاز ملا، ایمان کا سرٹیفکیٹ ملا، اور آخرت کے لیے فرمایا لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے ان کے کئی درجے ہیں، پتہ نہیں وہ کس قسم کے درجے ہوں گے، بہت بڑے درجے ہیں۔ ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے اگر کوئی کوتاہیاں غلطیاں گناہ ہوئے تو یہ 5 صفات میں پکا ہونے کی وجہ سے اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ مغفرت ان کے لیے کھڑی ہے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز آئی کہ قابل مغفرت بن جائے تو وہ مغفرت والی ہو جائے گی، اس کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں یہ قابل مغفرت ہوتے ہیں۔ صرف شرک، موت آ جائے شرک پر تو وہ قابل مغفرت نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے ان 5 صفتوں والے لوگوں کی کوئی گناہ رہتے ہی نہیں ہے۔ اور ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت کی روزی اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، ان کے لیے بہت بڑی روزی، عزت کی روزی، یعنی وہ جو ان کو انعام ملیں گے وہاں عزت دیکھ کر بھی وہ حیران ہو جائیں گے۔
یہ سورۃ الانفال میں اللہ مومن ہونے کی 5 عادات ذکر کر رہے ہیں۔ ہر مومن کو چاہیے کہ ان 5 صفتوں کو یوں یاد کر لے کہ جس طرح ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں، اسی طرح مومن کی صفات بھی 5 ہیں، اور ان آیتوں کو زبان یاد کر کے چلتا پھرتا پڑھتا رہے تاکہ اس کو یہ سبق یاد ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔